وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے خالق و مالک رازق پروردگار کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ سیام جیسی بابرکت گھڑیاں نصیب کی۔ ممکن ہے آج رات ماہ سیام کی آخری رات ہو اور کل عید فطر ہو۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار اگر آج چاند رات ہے تو پھر یہ ماہ سیام جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک سیام نہ ہو، ہمیں پھر سے یہ سعادت جو ہے وہ نصیب فرما۔ بارہا اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً ہم لوگ حق کے طاعت، حق کی عبادت جو ہے وہ نہیں ادا کر سکے۔ خدا کریم ہے اور اس کا فضل اس سے بہت زیادہ ہے۔ یقیناً وہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے گا اور اپنے فضل اور کرم کے صدقے میں ہمارے تمام تر عبادات کو قبول کرتے ہوئے اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ پورے ماہ سیام میں ہم نے ایک دعا مشترکہ کی ہے، پروردگار ہمارے لیے آتش جہنم کو حرام قرار دے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول مقبول فرمائے۔ ہم سب کا جو فریضہ بنتا ہے کہ آج رات اگر چاند دکھ جاتا ہے، اول تو حکم ہے ہر کوئی چاند دیکھے، اور یہ رویت جو ہے یعنی آنکھوں سے دیکھنا یہی جو ہے یہ معیار ہے کہ کل عید فطر ہے۔ ہم سب پہ واجب تھا دیکھنا، ہاں تو جس نے دیکھ لیا اس کے لیے عید ہے، یا نہیں دیکھ سکا تو دو عادل لوگوں نے گواہی دے دی کہ ہاں جی عید ہے تو پھر ہم لوگ عید کریں گے، یا کہیں باوسوق ادارے نے یا حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہاں اس علاقے میں چاند دکھائی دے دیا ہے آپ عید کریں گے تو ہم اس کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں تو پھر ہم لوگ عید کریں گے، وَإِلَّا روزہ ہے۔ جی کل کا مسئلہ جو ہے وہ یوم شک کا بھی ہے، بہرحال اس طرف میں نہیں جاؤں گا۔ اگر رویت حلال ہو جاتی، چاند دکھ جاتا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ اب آپ اپنا فطرانہ نکالیں۔ فطرانہ ایک قسم کا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اپنے مال سے ایک مالی عبادت ہے کہ تم جو ہے جتنے تم نے روزے رکھے ہیں اگر اس کا تصفیہ کرنا چاہتے ہو، ان کو پاک و پاکیزہ بنانا چاہتے ہو، اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی اس کے اندر رہ گئی ہے اگر وہ بچانا چاہتے ہو تو فطرانہ دینا واجب۔ ویسے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ عید اس کے لیے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا ہے۔ جی اور مومن کے لیے ہر وہ دن روز عید ہے جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچتا۔ تو ہمیں پورا مہینہ نصیب ہوا گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے کا اور اس کی برکات سمیٹنے کا، تو یہ بہترین جو موقع تھا یہ اب گزر چکا۔ پھر بھی دل کی تسلی کے لیے یہ عمل جو ہمیں ایک موقع اور مل رہا ہے ہم اس سے فیض یاب کرنا کیا ہے۔ جو عاقل بالغ ہے، جو مسلمان ہے، زندہ ہے، جی اگر اس نے آج رات کو ترک کر لیا ہے تو اب اس پہ واجب ہے کہ وہ فطرانہ نکالے۔ عاقل، بالغ اور آزاد اور خود مختار، یعنی کسی کے زیر اثر نہ ہو، غلام نہ ہو، فقیر نہ ہو، مسکین نہ ہو،
جی، اور اس کے پاس فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سال بھر کا روزگار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے. جی، فقیر کی تعریف ہی اور مسکین اس سے بھی کمتر ہوتا. تو جو مسکین ہے، جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ ہاں جی وہ دے سکے، تو اس پہ فطرہ دینا واجب نہیں ہے. جی اچھا، یہاں تک بات ہو گئی. لیکن خدا کا شکر ہے جس کے پاس وسائل ہیں، جو اپنے آپ کو فقیر نہیں سمجھتا، خدا کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، خیر و برکت ہے اس کے مال میں، ہاں وہ جو ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا، اپنا بھی اور ہر اس شخص کا دے گا جو اس کے زیر اثر ہیں. یعنی ماتحت اپنے گھر کے اندر جیسے بیوی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور اسی طرح گھر کے اندر کوئی کام کرنے والا ان کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے، یا کوئی رشتہ دار ان کے ساتھ گھر میں آ کر رہتا ہے، کماتا جماتا ہو، لیکن کفالت یہی کر رہا ہے، تو زیر کفالت جو بھی ہوگا اس کے لیے فطرانہ نکالنا اس شخص پہ واجب. جی اسی طرح مسئلہ یہاں پہ آ سکتا ہے کہ گھر کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے تو اس کے بیوی بچے بھی ہیں، تو اس کو آپ نے کوارٹر دیا ہو تو اس کا فطرانہ آپ نے نہیں نکالنا، اس کے اوپر خود واجب ہے، وہ خود نکالنا. جی اگر کچھ ایسے افراد بھی آپ کے گھر میں ہیں، یعنی ایک اور بھی جو زیادہ مہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جی علام صاحب گھر کے اندر اگر چاند رات مہمان آ جائے تو کیا ہماری کم بختی؟ نہیں، اگر تو وہ آپ کا جو ہے زیر کفالت ہے، ہاں، اور نان روٹی یعنی روٹی اور کپڑا جو سارا آپ کے ذمہ ہے، تو پھر تو آپ نے دینا ہے. وَإِلَّا بہتر ہے وہ شخص جو ادھر مہمان آیا وہ اپنا خود ادا کرے اور آپ جو ہے خود اپنا ادا کریں. ہاں وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں، تو پھر آپ پہ واجب ہو جائے گا. جی تو کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ آپ نے اس کا دینا ہے، ہر شخص کے اوپر خود سے واجب ہے. تو عزیزان گرامی بہت زیادہ تاکید ہے کہ نکالو. ایک بندہ کہتے ہیں میں نہیں نکال سکتا ہوں، اتنی سکت ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کہ میں خرچہ پورا کروں، تو پھر تو بھائی تم اپنی بیوی کو دو، بیوی بچوں کو دے دے کے آخری بچہ جو ہے وہ سب کی طرف سے فطرانہ کسی فقیر کو دے دے، آپ سب کا ادا ہو جائے گا. جی دینا کتنا ہے؟ 1 سا یعنی 3 کلو. کیا چیز؟ وہ جنس جو آپ کثرت میں آپ کے علاقے میں کھائی جاتی ہے، آپ کھاتے ہیں وہ. یعنی ہم آج کل گندم کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے کہ گندم بغیر زندگی بھی ہے. لیکن بزرگان سے پوچھیں کہ پہلے گندم ہوتی ہی نہیں تھی. ہاں جو ہوتا تھا، ہاں تو جو کی روٹی بنتی تھی اس طرح کر کے جو ہے وہ مکئی کی روٹی ہے، اس طرح کر کے پتہ کیا کچھ پکایا جاتا تھا. ہاں آج وہ تصور میں نہیں، آج زندگی جو ہے وہ گندم تک رہ گئی یا چاول. جی تو جو چیز بھی آپ کھائیں کثرت سے کھائی جاتی ہے، آپ نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اس کا حساب لگانا ہے. بات گندم کی اور یہ آٹے کی نہیں ہو رہی. جی تو آپ نے گندم کا ریٹ لینا ہے کہ آپ کون سی گندم کھاتے ہیں. جی 150 روپے کلو والی بھی ہے، 200 روپے کلو والی بھی ہے، 500 روپے والی کلو والی، 5000 کلو والی بھی ہے. تو جو آپ کھاتے ہیں آپ نے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے 3 کلو کے حساب سے پر ہیڈ نکالنا. چاہے وہ بچہ اب بھی آج رات ہی پیدا کیوں نہیں ہوا، جی گھنٹے کا میں کہتا ہوں پیدا ہوا کچھ منٹوں کا ہے، اس کا بھی آپ کو فطرانہ دینا، یہ ایک صدقہ ہے. جی اور یہاں تک کہا گیا کہ جو یہ نہیں ادا کرتا تو ممکن ہے کہ ہر چیز کو موت آ جائے. بہت سی چیزیں ہیں جو موت کو روک دیتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو موت میں جلدی پیدا کر دیتی. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو ادا کرنا ہے. اچھا دینا کا بے بھٹی صاحب
جی اب بھی نہیں دے سکتے، نکال سکتے ہیں۔ جیسے نماز عید پہ آپ نے آنا ہے تو اس سے پہلے حکم ہے کہ فطرانہ دے کے آئے، نہیں دیا تو آپ جو ہے نکال لیں، عید کے بعد دے سکتے ہیں۔ ہاں زوال تک وقت ہے کہ نماز ظہر سے پہلے آپ نے فطرانہ دے دینا ہے، نہیں دے سکے تو کم از کم امانت نکال لینی ہے کہ یہ فطرانے کی نیت کر لی ہے، دے دوں گا جی۔ تو کل دوپہر تک اگر صبح عید ہے تو انشاءاللہ جو ہے آپ نے یہی کہ ابھی جا کے حساب کیجئے۔ ہمارے جو علاقہ چوہٹ ٹون کا جو حساب ہم نے لگایا یا اطراف لاہور کے اندر تقریباً گندم کا 450 روپے ہے، چاول جو ہے تقریباً 1000 روپے اس کا حساب لگایا گیا ہے۔ مخلوط کیونکہ ہوتا نہیں ہے بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ اگر حساب کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ چاولوں کا دے دیں، کچھ لوگ جو ہے وہ آٹے کا جو گندم کا نکال کے دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ چاہتے ہیں نہیں مخلوط ہی دینا ہے تو مخلوط 750 روپیہ پر ہیڈ جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں جی 450 ہی کہا ہے تو 450 ہی دینا ہے، استطاعت یہ کم از کم ہے۔ اگر استطاعت ہے تو آپ زیادہ دے سکتے ہیں، یہ کوئی یہاں پہ کنڈیشن نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا 450 دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ دل کی دھڑکنیں جو ہے وہ خدا کے راہ میں سخت ہے نا جی۔ ہاں خدا رکھتا نہیں، کئی گنا زیادہ واپس لوٹاتا، یہ سب اسی نے دیا۔ پروردگار آپ سب کے قیام سیام اور آپ کے قرآن کریم